الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. معزز سامعین اور پردے دے اندر سماعت فرمان والی میری ماؤں اور بہنوں، رب العالمین نے اپنے کلام حمید دے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ لوگو تاڑے سب دے واسطے اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو نمونہ بنایا ہے، اسوہ بنایا ہے. یہ جڑی میں آیت پڑھی ہے یہی آیت مبارکہ ماشاءاللہ تواڈے ممبر دے اوپر بھی مزین ہے، اور مینوں نہیں علم کتنے سالاں تو مزین ہے، کم از کم بھی میرا خیال ہے 6-7 سال تو مینوں بھی ہوندے پہنے دیکھ دیا میکسیمم، ہو سکتا ہے اس تو زیادہ ہی ہوئے. یہ آیت مبارکہ ہر آن والے نمازی نو، ہر آن والے جمعے تے آن والے جو 8 دن بعد آندے نے اس نمازی نو میں تے یا کسے ساڑے مسلمان پائی ایڈا سوچتے کہ عید دے موقع تے آندا ہے انہوں بھی یہ آگاہ کر دیئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک ساڑے واسطے اسوہ حسنہ ہے، نمونہ ہے. اور نمونہ کیسا؟ بہترین نمونہ ہے. اور کیسا نمونہ ہے؟ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ. قاری صاحب کہہ رہے سی کہ نصیحت جی بالکل انشاءاللہ اتنی ہی گل سمجھا کے میں انشاءاللہ اپنی گفتگو نو اختتام پذیر کراں گا. اسوہ ہے کی چیز؟ اسوہ اصل وہ چیز ہے کہ جس دے نال ساڑے اعمال دی مطابقت ہونی چاہیے. اس لفظ نو یاد رکھنا جی، مطابقت. جی جڑے کالج یونیورسٹی دے اسٹوڈنٹ نے شوقین نے مطابقت تو ایڈی دلچسپی نہیں رکھ دے تو وہ اے لفظ یاد کر لین کہ میچ مطابقت ہونی چاہیے، میچ ہونا چاہیے. کس دے نال؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دے کیتے ہوئے اعمال دے نال. اج اسی ہن مغرب دی نماز پڑھی، وجہ کی 3 فرض کیوں پڑھے؟ ہر رکعت کے اندر 1 رکوع 2 سجدے کیوں کیتے؟ رسول اللہ کے ساتھ مطابقت یہ تھی کہ ہم فرض 3 پڑھتے، رسول اللہ نے 3 پڑھ کے سکھائے ہیں، اور اسی ہر رکعت کے اندر رکوع 1 کیتا 2 نہیں کیتے. وجہ کی سی کہ مطابقت رسول اللہ کے ساتھ تب بننی تھی جب ہم 1 رکوع کرتے، اور جب کوئی 2 رکوع کرے گا اسے پریشانی ہوتی ہے کہ اگر میں 2 رکوع کر لوں گا میچ نہیں ہوگا. مطابقت
نہیں ہوگی، جب میچ اور مطابقت نہیں ہوگی، تو میرے سمیت ہر نمازی کو ڈر ہے اگر 2 رکوع کروں گا کہیں میری نماز کا ثواب اجر ضائع نہ ہو جائے۔ اتنی سی بات اللہ نے اپنے کلام حمید کے اندر سمجھا دی ہے۔ اگر اجر لینا ہے، ثواب لینا ہے، اگر تم اللہ سے کچھ جھولی میں لینا چاہتے ہو تو رسول اللہ کے ساتھ مطابقت ہونا ضروری ہے۔ اگر اضافہ کرو گے تب بھی مارے جاؤ گے، کمی کرو گے تب بھی نقصان پاؤ گے۔ بس یہی ہے اسوۃ حسنہ، کہ یہ بہترین نمونہ جب رسول اللہ ہے تو ان سے ہٹ کے کوئی آپ کے سامنے طریقہ رکھے، کوئی جناب بہترین نمونہ لے کے آ جائے کہ یار ایس بندے دے فالوورز بڑے نے، یار ایس بندے دے فالوورز لکھا نہیں کروڑا چ نے، اسی آنے اربا چ بھی ہون اور کھرب بھی فالوورز ہو جان، ہو نہیں سکتے۔ لیکن رسول اللہ دا نمونہ پھر بھی ساڑھے واسطے اسوۃ حسنہ ہے، اس دے نال مطابقت ہر کلمہ گو واسطے ضروری ہے۔ جس میرے کلمہ گو مسلمان نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے ہے، ان دا ایمان ہوئے کہ میچ اور مطابقت رسول اللہ دے نال ہونی ہے تے میرا عمل قبول ہے۔ اچھا تھوڑیاں بہتیاں کوڑیاں گلا بھی برداشت کر لیندے نا جی، مائنڈ نہیں کرنا۔ میں کی کیا لفظ کی کیا کہ یہ مطابقت اور میچ کا ہونا ہر کلمہ گوہ کے لیے ضروری ہے۔ کلمہ گوہ کون ہے؟ جڑا آندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہن میں سوال کراں کہ ایہی کلمہ میرے اہل سنت بریلوی مکتبہ فکر دے پائی پڑھ دینے یا نہیں؟ پڑھ دینے۔ اور ایسے کلمے دے دائی ہے نہیں یا نہیں؟ بلکہ انہاں ساڑھے پائیاں دی مسجدہ دے اندروں افضل الذکر لا الہ الا اللہ کی آوازیں شاید ہم سے بھی زیادہ گونجتی ہیں۔ مطالبہ یہ ہے پڑھتے ہو سمجھو بھی، کلمہ پڑھیا ہونا۔ تے ساڑھے کوئی دیوبندی پائی بیٹھے ہونے نے وہ بھی کلمہ کیڑا پڑھ دینے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اہل حدیث ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، شافی مالکی حنبلی حنفی اپنے آپ کی نسبت کسی طرف بھی کرنے والا ہو، اس کلمے سے اس کا رشتہ مضبوط ہے، نہ اس کلمے کو کم کر سکتا ہے نہ اس کلمے کو بڑھا سکتا ہے۔ یہ بھی گل تو سمجھ نہیں آئی۔ ایک بندہ مسلمان ہونے لگیا، وہ آندہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، میں مسلمان ہو گیا ہوں لا الہ الا اللہ۔ تو مسلمان کی آکھن گے نہ بھائی تو مسلمان نہیں ہوا، کیونکہ کلمے کے 2 جز ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب تک محمد الرسول اللہ کا اقرار نہیں، تیرا لا الہ الا اللہ قبول نہیں۔ نعرہ کام نہیں ہے، معنی اس کا کام نہیں ہے۔ توحید کی بہت بڑی دعوت ہے لا الہ الا اللہ، کہا اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، مشکل کشا نہیں، بگڑیاں بنانے والا نہیں، حاجت روا نہیں، اللہ اکیلا تو ہی ہے، تیری ذات ہے۔ لیکن رب نے یہ کہا کہ یہ تیرا لا الہ الا اللہ کہنا بھی تب قبول ہوگا جب تو محمد الرسول اللہ بولے گا تو۔ یعنی جے محمد الرسول اللہ کٹ دیتا تے لا الہ الا اللہ کٹ ہو گیا، قبول نہیں ہویا۔ تے جے کیڑا کوئی بندہ کہ میں عاشق رسول ہوں، مجھے رسول اللہ سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہونا چاہیے یار، اور محبت رسول ضروری ہے، اس کے بغیر اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے اپنے پیارے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے پوری امت کو سمجھایا تھا کہ اس وقت تک تو مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہا عمر اور پوری امت سن لے، جب تک مجھ سے پیار اور محبت
ہر چیز سے بڑھ کر والدین سے، اولاد سے، مال سے مجھ سے نہیں نہ زیادہ پیار ہوگا، اس وقت بندہ مسلمان ہو سکتا، مومن ہو سکتا نہیں۔ تو گل ہو رہی سی وہ جڑا عاشق ہے، محبوب رسول اللہ نو ماندا ہے، وہ کہ بھائی مجھے محمد الرسول اللہ کافی ہے، مجھے لا الہ الا اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو لا الہ الا اللہ کا جب میں ترجمہ کرتا ہوں نا تو میرے مرید ناراض ہوتے ہیں، اس لیے میں محمد الرسول اللہ پہ زور دوں گا۔ بتائیے اس کا کلمہ قبول ہے؟ اس لیے نہیں کہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ مطابقت نہیں ہے، رسول اللہ نے جو ہمیں کلمہ دیا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ جب یہ پورا پڑھیں گے پھر افضل الذکر بن جائے گا کہ یہ ذکروں میں سے سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اس کو بڑھانے کی بھی اجازت نہیں ہے، کم کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جدوں کم کریں گے مطابق نہیں ہوئے گا، وداواں گے مطابق نہیں ہوئے گا۔ میری نظر دے مطابق جتنے ساتھی بیٹھے نے، کوئی تاجر ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی مستریاں دے کاروبار نال ریلیٹڈ ہے، تے کوئی درزی ہے، اور کوئی مختلف معاملات نے، لیکن میں چند مثالیں دے کے سمجھانا مطابقت کی چیز ہوندی ہے۔ اسی ایک فرنیچر والے کول جائیے نا، فرنیچر والے میرے علم دے مطابق شاید ایوب صاحب دا کام فرنیچر دا، اللہ پاک انہاں دے کاروبار وچ برکت دے۔ ایک فرنیچر والے دے کول کوئی گاہک آندا ہے نا، تے او گاہک آندیاں دکان چ بیٹھدا ہے، تے اچھا دکاندار کہندا یار لینا دینا نصیب دا ہے، تشریف رکھو، دسو کی پسند کرو گے، میٹھا چائے یا پانی؟ ٹھیک ہے چائے پانی ہو گیا۔ اس تو بعد آندے نے جی جناب کس واسطے تشریف آوری ہوئی، ارشاد فرما دیو۔ گاہک آندا ہے کہ یار بچی دا رشتہ کیتا ہے تے شاید شادی ہوندی بچی دی کرنی ہے، اس دے واسطے سی فرنیچر بنوانا چاہنے ہیں۔ ہن فوری دکاندار کی آندا ہے تاڑے کول کوئی شے ہے، کوئی سیمپل ہے، کوئی تصویراں ہے نے کہ جیڑا ڈیزائن تانوں چاہیدا؟ اگر کوئی سیدھے سادے ہون کہندے نہیں یار اسی تے سادہ موبائل ہے، کتھے تصویراں، ساڈے کول کوئی ڈیزائن نہیں۔ جے پترا تیرے کول کوئی ہے نا کاپی کوپی ڈیزائناں والی، سانوں وہ وکھا دے۔ انہوں وکھاندا ہے، اور وکھان تو بعد ایک ڈیزائن پسند آ جاندا ہے، ڈیزائن پسند آ جاندا ہے۔ ہن ان پڑھ بابا بھی ہے نا، تو وہ بھی آدھا ہے کہ بزرگوں، چاچا جی، بھائی جی، جے تیرے نال گل ہوندی پئی نا اسی پیسے دینے نے، نمبر ایک نقشہ ہے ہی ہونا چاہیے، ڈیزائن ہے ہونا چاہیے جڑا۔ اچھا پھر نا اکثر میں دکانوں سنیا ایک باری نہیں 10 باری تاکید کردا ہے، اور پتر میں پھر تینوں آندا پیا اے ساڈے ڈیزائن چ تبدیلی نہ ہوئے، ایندے نال میچ کرنا چاہیے، جڑا فرنیچر تو بنائے وہ ایندے نال مطابق ہونا چاہیے۔ نال پتہ کی آندا ہے، اچھا پتر ایک کام کریں، ایمانداری نال نا مٹیریل چنگا لانا ہی، چنگی لکڑی لائی آپ دی، پھر کئی پریس کروا کے اپنی دھی سمجھ کے، اپنی بیٹی سمجھ کے اچھا لکڑی دا سامان لانا ہے۔ ہن اگر ایک بندہ این معیار دے مطابق ڈیزائن تیار کرتا ہے، جویں وعدہ کیتا سی اوویں انہیں مٹیریل تیار کیتا، اور مٹیریل تیار کر کے انہیں مکمل فرنیچر تیار کرتے مالکاں نو سپرد کر دیتا، اور کیا پائی اپنا آ کے سامان چیک کر لو پالش تو پہلے، جویں تاڑا میرا ایگریمنٹ سی، پالش تو پہلے آ کے چیک کر لو کہ جیڑی تاڑی میری گل ہے اس دے نال مطابق ہے یا نہیں، کیونکہ مطابق ہوئے گا تو میں پیسے لین دا حقدار ہاں، اگر مطابق نہیں تو پیسے نہیں۔ اسی طرح ہی میرے بھائی جس طرح فرنیچر والا اگر کم مالک دی مرضی دے مطابق نہیں کرتا، پیسے دا روادار نہیں، اجر دا روادار نہیں،
انہوں کوئی مزدوری نہیں ملے گی۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی سانو نماز دیتی ہے، اگر ساڑی رسول اللہ دے مطابق نہیں اسی اجر نہیں لے سکتے۔ حج دا طریقہ دیتا ہے، اگر رسول اللہ دے مطابق نہیں اسی اجر دے مستحق نہیں ہو سکتے، سانو ثواب نہیں۔ عمرے دا طریقہ جو رسول اللہ نے دیتا ہے، اگر رسول اللہ دے نال مطابق نہیں تو اسی ثواب دے امیدوار نہیں بن سکتے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو جو قربانی دا طریقہ سکھایا، اگر اسی اس مطابق نہیں کر دے تو اسی ثواب دے روادار نہیں۔ جی کوئی آ کے نہیں دین کوئی نہیں، تھوڑی بہت ہو جاندی ہے، ماڑی چنگی اونچ نیچ ہو جاندی ہے، اے کوئی نہیں کیڑی شے فرض ہے اے تے پھر بڑا صحابہ چ نا جڑے ہوندے نے نا چور دین چور، بڑی صحابہ گل اے تے بس نفلی کام میں او کوئی نہیں خیر ہے، اندے تبدیلی آ بھی جاوے خیر ہے۔ لیکن میں آنا کہ نہیں، واللہ آپ عید الفطر پڑھ چکے اور عید الاضحیٰ کچھ دنوں کے بعد پڑھیں گے۔ ہر مسلک دیوبند ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، کوئی آپ کے اپنے آپ کو حیاتی کہے، مماتی کہے، شافی کہے، مالکی کہے، حنبلی کہے، حنفی کہے، جو مرضی کہے، سب کے مطابق عید الفطر کی 2 رکعتیں بھی نفل تھیں اور عید الاضحیٰ کی 2 رکعات بھی کیا ہیں؟ نفل ہیں، فرض نہیں، فرض ہے، سب دا اتفاق ہے۔ لیکن افضال صاحب دا دل کرے یار ہر سال 2 پڑھنے ہیں، ہر سال 2 پڑھنے ہیں تو اے سال یار دل کردا ہے کٹھے رج ساتھی کٹھے ہوئے نے تو جدو وال ساتھی کٹھے ہو جان یار آپ کیڑا بل آندا ہے جتے 2 پڑھ لئیاں تو 4 بھی پڑھی جانیاں نے، کیڑا بھی تھک جانا ہے اسی تو اس دفعہ اسی عید الاضحیٰ 4 رکعتاں پڑھنیاں نے۔ دسو افضال صاحب درست کیتا ہے فیصلہ؟ کیوں آپ سب یہ کہہ رہے ہیں درست نہیں؟ اور میں یہ کہتا ہوں تو آپ میں سے ہر بندے کا یہ دل کہہ رہا ہے، دماغ یہ سگنل دے رہا ہے کہ بھائی درست نہیں ہے، عید الاضحیٰ کی 4 رکعتیں ہم نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ آپ سب کلمہ گو ہیں، محمد الرسول اللہ کی امتی ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں چاہے نفل ہی کیوں نہیں لیکن رسول اللہ کا جو طریقہ ہے اس کے ساتھ اگر 4 پڑھیں گے مطابقت نہیں بچے گی، مطابقت نہیں ہوگی۔ اچھا ایک اور کام آ گیا، چلو کوئی پائی کہے ہاں با جماعت 4 رکعتاں پڑھے گا تو زیادتی ہوئے گی، اگر کوئی بندہ آ کے نا پہلے 2 نفل پڑھ لینا ہے، مثال دے طور تے مجمع عید دا ساڑا 900 بندے دا، اس 900 بندے چوں 5 بندیاں آ کے نا عیدگاہ دے اندر 2 نفل پڑھے نے، 5 بندیاں کی کیتا ہے تے 895 بندیاں کوئی نفل نہیں پڑھے۔ مجھے بتائیے درست کس نے کیا؟ او بول پو یار میں کہڑا تو نہ پہ سبحان اللہ کی گونج نہیں آئی، او سبحان اللہ آکھیے بولیے، او میں تو صرف انہی گل پوچھنا کہ تسی میرے نال چل دے رہو کتے کوئی پچھے نہ رہ جائے یا کوئی اگاں نہ لنگ جائے، میں تاں تہاڈے کول پوچھدا پیا۔ دسو جس بندے نے جنہ 5 بندیاں نفل پڑھے نے 2 کندے تو پہلے عید القربان عید الاضحیٰ تو پہلے تے 895 نے نہیں پڑھے، انہاں جو درست عمل کندہ 895 دا عمل درست؟ یار تسی آکھو گے یار نفل ہی پڑھے نے کیڑا کوئی ماڑا کام کیتا ہے، ساڑیاں اکثر بدعتاں ہوندیاں بھی اسے وجہ تو نے یار چنگا کام ہی ہے ماڑا تے نہیں، نیکی دا یہ ماڑا تے نہیں۔ ہم یہ کہیں گے کہ جاؤ بخاری اٹھاؤ، مسلم اٹھاؤ، ابو داؤد اٹھاؤ، ترمذی اٹھاؤ، ابن ماجہ اٹھاؤ، کسی بھی حدیث کی کتاب کو اٹھا لو، محدثین نے باب باندھے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں ان 2 نوافل جو با جماعت ہوتے تھے نہ ان سے پہلے کوئی نفل پڑھتے تھے نہ بعد میں پڑھتے تھے۔ اللہ کے رسول نے کہیں بھی منع نہیں کیا، منع نہیں کیا۔ صحابہ نے یہ نوٹ کیا
کہ رسول اللہ اس سے پہلے نفل نہیں پڑھتے تھے، اس لیے رسول اللہ کے ساتھ اگر میچ کرنا ہے، مطابقت کرنی ہے تو پھر تم نہیں پڑھو گے۔ اگر پڑھو گے تو تمہارا عمل میچ نہیں کر رہا تو وہ رائے گاں ہے۔ آپ 100 نفل بھی پڑھ لو، اللہ کے بارگاہ میں ایک ٹکا بھی اس کا اجر نہیں ہے، ایک ٹکا بھی اس کا اجر۔ ایک بندہ کے عید والا دن، چھٹی دا دن، خوشی دا دن، میں علماء تو سنیا کہ جڑا عید دا دن ہوندا ہے اللہ کو اجر لین دا جڑا نا دن ہے، تے میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس دن نو نماز دے نال مناواں، نماز دے نال مناواں۔ تے میں جناب صبح 7 بجے شروع کرنی اپنی نفل دی نماز، تے میں 11 ساڑھے 11 تک 100-150 نفل پورا کرنا ہے۔ تے آ جڑیاں 2 رکعتاں پڑھ کے نس جاندے نے، میرے صحابے چے ٹھیک نہیں نے۔ وہ لگیا 100 نفل نو، انہیں 2 رکعتاں نہیں پڑھیاں، تے اندے 100 نفل دا فائدہ اس لیے کہ وہ مرضی اپنی کر رہا ہے۔ اور جو 900 آدمی رسول اللہ کے لیے اکٹھا ہوا، اللہ کے رسول کے کلمے کے واسطے سے اکٹھا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے احیاء کے لیے اکٹھا ہوا، اس نے آتے ہوئے تکبیرات کہتا ہوا آیا اور جاتے ہوئے اپنے عالم دین کی بات حدیث کے مطابق سن کر اس نے راستہ بھی تبدیل کیا۔ رب نے کہا جو رسول اللہ کی طریقے کے مطابق راستہ بھی بدلتا ہے اور چاند کھجورے کھا کے آتا ہے، جاؤ اس کو میں نے اجر دے دیا۔ تو جڑا ٹکراں پیا ماردا ہے اپنی مرضی نال، انہوں کوئی ثواب کوئی نہیں جے، تے اس دے اندر نہ اضافہ قبول ہے تے نہ کمی قبول ہے۔ اس تو سوکھیاں مثالاں میرے کو نہیں جی دین ہوندیاں، اس تو سوکھیاں، اس تو سوکھیاں۔ کوئی عمل ہوئے نا چنگا بھی جڈا مرضی ہوئے، ان دا معنی مفہوم جڈا مرضی سونا ہوئے، تے اللہ نو ادوں تک قبول نہیں جدوں تک رسول اللہ کی مہر نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جائیے نا ابو داؤد اٹھائیے، عن عبداللہ ابن عبد ربہ، ایک صحابی رسول ہیں، وہ خواب میں دیکھتے ہیں اذان کو۔ اذان کو کہاں دیکھتے ہیں؟ خواب میں۔ آندے نے کہ میں ایک شخص نو ویکھیا، وہ ناقوس اٹھائی پھردا سی۔ ناقوس ایک قسم دا باجا ہوندا ہے جڑا اچھی آواز ہوندی نکل دی ہے، تے کہندے میں پوچھیا اتبیع ھذا، تسی اے ناقوس بیچنا چاہندے ہو؟ تو اس شخص نے مینوں خواب وچ کیا کی کرنا ہے؟ کہنے لگے میں کیا انادی بالصلاۃ، اسی نماز واسطے لوگاں نو بلایا کرنا ہے۔ تے اس شخص نے مینوں کیا خواب دے اندر کہ اس تو بہتر طریقہ نہ دس دیاں؟ عبداللہ ابن عبد ربہ آندے نے جی دسو۔ کہنے لگے جدوں نماز دا ٹائم ہو جائے نا تے تسی کہنا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ عبداللہ بن عبد ربہ صبح بیدار ہوئے تے ازبر انج لفظ یاد، پورا خواب یاد، دوڑ دے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لائے اور کہنے لگے اللہ دے رسول میں اے خواب وچ ویکھیا اور ساڈی آپس وچ مشاورت چلدی پئی سی کہ اذان واسطے بلان واسطے کی طریقہ ہونا چاہیے، تے مینوں اے خواب آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت الحق، اے میرے پیارے صحابی جو تو نے دیکھا یہ سچ ہے اور وہ تجھے سکھانے والا اللہ کا فرشتہ تھا۔ اور نال کیا عبداللہ بن عبد ربہ ہی جاؤ بلال اندہ بصوتن، ان کی آواز زیادہ بلند ہے، تم نے ان کو یہ اذان سکھانی ہے اور وہ بلند آواز سے اذان دیں گے۔ اب یہ خواب عبداللہ ابن عبد ربہ دیکھ رہے ہیں اور واقعتاً خواب ہے، لیکن جب یہ خواب بارگاہ رسالت محمد الرسول اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، آپ صرف اتنا بولتے ہیں رأیت الحق، آپ نے جو دیکھا یہ سچ دیکھا ہے، اب یہ بن گئی
حدیث رسول، اب اس کے ساتھ مطابقت ضروری ہے، میچ ضروری ہے، اس میں بھی کمی زیادتی نہیں کر سکتے، اور نہیں کر سکتے بزرگوں، بابیوں، چاچیوں تے نوجوانوں جڑے بھی بیٹھے ہیں جو کمی زیادتی کر سکتے۔ ایک بندہ جو آ کے کہ 4 واری جو اللہ اکبر آکھ لیا ہے تو میں 6 واری آکھاں گا، اسی کی آکھاں گے؟ نہیں کہہ سکتے۔ واقعی کا مینوں منع وکھاؤ، یہی ہوتا نا جواب، مینوں منع وکھاؤ، اسی انہوں یہ آکھاں گے منع کوئی نہیں۔ ہر وہ عمل منع ہے جو رسول اللہ کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا، اور شروع تو تن میں کیا سے ایک لفظ نال لئی جانا جے انہوں پیچھے چھڑنا، مطابقت رسول اللہ سے نہیں ہے، منع ہے۔ جب مطابق ہو جائے گا درست ہے، بڑھاؤ گے مطابق نہیں رہے گا، کم کر دو گے 3 دفعہ اللہ اکبر کر دو گے مطابقت نہیں رہے گی۔ تو جب تک ایک لفظ بھی کم کرو گے یا اس میں ایک لفظ کا اضافہ کرو گے مطابقت نہیں بچے گی۔ جب مطابقت نہیں بچے گی تو یہ رسول اللہ والی اذان نہیں ہوگی، اور جب رسول اللہ والی اذان نہیں ہوگی اس اذان کے اوپر کوئی اجر نہیں ہوگا، اور اس اذان کے اوپر اجر بھی نہیں ہوگا، اور اس اذان کو کوئی مسلمان اچھا جانے گا بھی نہیں۔ سارے مسلمان اذان کو اچھا جان دے کیوں نے؟ صرف اس وجہ تو کہ رسول اللہ کے ساتھ مطابقت ہے۔ ہن میں تنوین دے اذان دے وچ ایک مثال دے دینا، ایک طبقہ اسلام دے وہ بھی دعوے دار نے، انہاں کیا اذان ٹھیک ہے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی اچھی ہے، بجا ہے، اس میں حی علی الصلاۃ آتا ہے، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح کے لفظ بھی آتے ہیں، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن حی علی خیر العمل، یا وہ پھر تمہیں پتہ جڑے بدعتی ہوندے نے نا ایس علاقے دے بدعتی ہور لفظ ایجاد کردے نے تے سجے پاسے والے اور کردے رہے، کچھ نے اے لفظ کڑے وچ انہوں نے کہا حی علی خیر العمل، جن کا معنی یہ بنتا ہے آئیے نماز کی طرف، اور نماز بہترین عمل ہے، نماز بہترین عمل ہے، اور کچھ نے کہا الصلاۃ خیر العمل، اور نہیں بدعتیاں دی رل دیجئے، اور بدعتیاں دی بدعت ایک ہو سکتے ہی نہیں، کچھ یہ گڑیں گے کچھ وہ گڑیں گے، اور یہیں سے چوری پکڑی جائے گی۔ اگر اوریجنل ہو تو وہی اذان بلالی آج مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک ایک ہی آواز گونج رہی ہے، کیونکہ اس میں بدعت کی ملاوٹ نہیں ہے، خالص ہے۔ اچھا ہنوں نہ بیچارے ہیں جنہ اے لفظ کڑے نے الصلاۃ خیر العمل یا حی علی خیر العمل کڑے نے، لفظ تے ماڑے نہیں نا، لفظ تے ماڑے نہیں، میں منع کیتا ہے پھر کر دینا، معنی بنتا ہے کہ آئیے نماز کی طرف جو بہترین عمل ہے، یا دوسرے بدعتیاں دے مطابق نماز بہترین عمل ہے، ہم جملے تے ماڑے نہیں نے، لیکن میرے بریلوی بھائی نے اسے قبول نہیں کیا، کہا کیوں؟ اس لیے رسول اللہ سے مطابقت نہیں ہے۔ دیوبندی بھائی نے اس کو قبول نہیں کیا، کس لیے؟ کہا رسول اللہ سے مطابقت نہیں ہے، اور اہل حدیث نے اس کو قبول نہیں کیا، کیوں؟ لفظ اچھے ہیں، معنی اچھا بنتا ہے، مفہوم اچھا ہے، لیکن ہم اسے قبول اس لیے نہیں کرتے رسول اللہ کے ساتھ مطابقت نہیں ہے۔ اور شافیوں نے بھی یہی جواب دیا، مالکیوں نے بھی یہی جواب دیا، حنبلیوں نے بھی یہی جواب دیا، اپنے آپ کو حنفی فقہ فالو کرنے والوں نے بھی یہی کہا کہ ہماری فقہ میں بھی یہ لفظ نہیں آئیں گے، اس لیے کہ رسول اللہ کے ساتھ مطابقت نہیں ہے۔ تو جب تک مطابقت نہیں ہے، اچھا پھر نالے بھی لفظ یاد رکھیا جائے، لفظ ایک ودایا، افضال صاحب لفظ ودایا ایک، تے جڑے مسلمانہ نے سنیا انہاں دی پوری اذان تو نفرت ہو گئی۔ اللہ اکبر، نہیں سمجھے ہو؟ لفظ ایک بڑھایا ہے، ایک فقط،
اور مجھے اور آپ سمیت سبھی کو ان کی اذان اچھی نہیں لگتی. کس لیے کہ جو بے ایمان اور فرادی رسول اللہ کی اذان کے اندر اضافہ کرے گا تو اس کے جو اچھے اعمال ہوں گے پھر وہ بھی قبول نہیں ہیں. کیوں؟ کہ اس نے رسول اللہ کے ساتھ دھوکہ کیا، فراڈ کیا. رسول اللہ کے ساتھ میچ ہونے کی بجائے، مطابق ہونے کی بجائے اپنی عقل کو گھسوڑا، اپنے الفاظ کو گھسوڑا، اپنے معانی کو گھسوڑا اور قبول نہیں کیا. تو جدو قبول نہیں اس واسطے اس پھر آدھن نا چاکا ہوں. میں پہلے بھی لفظ آدھا رہنا ہوں نا، چاکا بدعتی دا جدو چاکا کھلیا نا کہ ساڑھے فلاں فلاں بزرگ نے حی علی خیر العمل پا چھڑیا، کچھ نے الصلاۃ خیر العمل پا لیا. میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی کچھ پاواں. انہیں پھر پایا علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلافتہ بلا فصل. کوئی دو ایڈی لمبی لینا دو چار اور وچ پا چھڑی ہے. کیا جتھے او چل گیا سی اے بھی چل جائے گا. لیکن کلمہ گو مومن مسلمان ہوئے سچی دا اہل سنت او اینو قبول کردا. کوئی صحابی قبول کردا، کوئی تابعی قبول کردا نہیں. واللہ اس اسلام دے دعوے دارانو جب بھی ساڑا جواب ہوندا ہے، یہی جواب ہوندا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے علی المرتضیٰ بھی تھے، علی المرتضیٰ بھی، ابو بکر صدیق بھی تھے، عمر فاروق بھی تھے، علی المرتضیٰ بھی تھے، عثمان ذی النورین بھی تھے. اس کے باوجود جب انہوں نے یہ لفظ نہیں ڈالے تو تمہارے یہ لفظ ڈالنا ہمارے لیے ایک ٹکے کی بھی حیثیت نہیں رکھتے. تو پھر میرے بھائی اسی طرح جی میں نماز چسی ذہن بنایا نا کہ عمل ادو قبول ہونا ہے جدو رسول اللہ نال میچ ہونا ہے. اور اذان دے بارے بھی اسی ذہن بنا لیا ہے عمل ادو اذان قبول ہونی ہے جدو رسول اللہ نال میچ ہونی ہے. جے اضافہ کیتا قبول تاں بھی نہیں، تے جے کام کر چھڑیا پھر بھی قبول نہیں. تے بس اج دے میرے پورے درس دا پیغام اج دا یہی ہے کہ میرے بھائی جو بھی شرعی کام میں، اسلامی کام میں، دینی کام میں اس دے اندر اضافہ بھی جائز نہیں، کمی بھی جائز نہیں. اضافہ بھی جائز نہیں، کمی بھی جائز نہیں. روزے رکھے جو سارے نے ماشاءاللہ جی، جنہوں نے تھوڑے رکھے انہوں دی آواز دھیمی ہو جائے خیر ہے، لیکن جنہوں نے پورے رکھے نے وہ اونچی آواز نال بولو. سارے رکھے نے نا؟ اچھا، روزہ افطار کرن والا جیڑا مغرب دی اذان نال افطار کر دیندا ہے وہ افضل ہے یا جیڑا عشاء تک انتظار کردا ہے وہ افضل ہے؟ کیوں جی؟ وہ مغرب والے نے بھوک کٹی ہے 14 گھنٹے تے عشاء والے نے کٹی ہے 15 گھنٹے تے تسی افضل پھر بھی 14 والے نے بنا رہے ہو. کیوں؟ مطابقت لفظ کدھر پیچھے چھاڑتے نہیں آیا. اصل گل کا دیئے مطابقت دی. او 15 نہیں 15 گھنٹے اور پا کے 30 گھنٹے دا بھی روزہ پورا کر لوے نا، اور کردہ جان بوجھ کے پیا ہوئے انہوں کوئی اجر نہیں. جاؤ. کیوں؟ اس واسطے کہ رب نے قرآن کیا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. رب نے اپنی ذاتی قسم کھا کے کہا ہے کہ جو تک رسول اللہ نے اپنا حاکم نہیں مان لے گا، جو رسول اللہ نے کیتا ہے اس دے مطابق نہیں کر لے گا اوندا. تے بلکہ بڑا وڈا فتویٰ آ گیا کہ او ایمان اپنے آپ کو مسلمان کہلان دا بھی حق رکھ دا نہیں ہے. تے نہ میرے بھائی روزے چ کمی پیشی قبول، نہ نماز چ قبول، نہ اذان چ قبول. تے جے میں کہہ دیاں تے انج نہ ہی نماز دے طریقے چ کمی پیشی قبول. نماز دے طریقے چ بھی کمی پیشی قبول. لفظ کوڑے ہون گے، اج کوڑ چڑھے گی 3 دنوں ہور تھوڑی جی چڑھ جائے گی، 6ویں دن بیک آ جائے گی. ہولی ہولی جے کوئی میری گل سن کے اس راہ نوں ٹر پوے کہ یار آئندہ تو میں یہ ذہن بنا لیا ہے کہ رسول اللہ کی نماز مجھے بخاری میں ملے، مسلم میں ملے، ابو داؤد میں ملے، نسائی میں ملے،
तिरमिज़ी में मिले, इब्ने माजा में मिले, जहाँ ये लिखा होगा ना सहाबी ये कहे कि मैंने रसूलुल्लाह को ऐसे नमाज पढ़ते देखा, आपने ऐसे नमाज सिखलाई, सहाबी रसूल ने ऐसे पढ़ के दिखलाई, तो तब मेरा हक़्क़ुल यकीन होगा और मुझे दिली तौर पे तसल्ली और तशफ़ी और ठंडक तब पहुँचेगी। तो हो सकता है अज दी तेरी कौड़ करना एक महीने बाद तू एडा मुतमईन होवें कि तेरे सामने फिर जिन्हां ने नमाज़ां दे अपने अपने तरीके बनाए वो तेरे सामने गल करन दे भी काबिल नहीं रहेगा। इंज होएगा या नहीं? और क्यों होएगा? रसूलुल्लाह की नमाज के साथ जो मुताबिकत है, उस मुताबिकत की बरकत की वजह से जिसने तब्दीली की है ना, उसको दुनिया वाले अल्लामा और मुफ्ती के नाम से ही क्यों ना याद करते हो। तो मैंने ये मंजर खुद देखे हैं, अल्लामा और मुफ्ती सामने खड़े हैं और एक अनपढ़ सामने खड़ा होकर कहता है जब हमें रसूल का हुक्म था सल्लू कमा रही तुमूनी उसल्ली, कि नमाज वैसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखा है, और रसूलुल्लाह की नमाज मुहम्मदी है, तुमने कहाँ से ये बनाई शाफी मालकी हम्बली हनफी। तो उते मुफ्ती चूंके चुनाचे चूंके चुनाचे, फिर चूंके चुनाचियां नाल काम चलदा। साढ़े नाल पिंड पलोवाल उत्थे एक अनपढ़ ने बिल्कुल अज़र पई अनपढ़, तो उन्होंने जदों ज़हन बना लिया ना कि नमाज की कबूलीयत तां है जदों मुहम्मदी होएगी सल्लल्लाहु। दुआ करो अल्लाह पाक सानू सब नू मुझ समेत नमाज मुहम्मदी पढ़न की तौफीक अता फरमाए, नमाज मुहम्मदी पढ़न। अच्छा उन्होंने ना आंदे ने कोई उन्होंने मुताबिक मरीज़ सन हो जिन्हें ना लै दिता भी नमाज मुहम्मदी पढ़नी चाहिए, उन्होंने हिसाब चो मरीज़ हो गया। ये जी तेरी उठक बैठक जी है ना ठीक नहीं, इन्हूं ठीक कर लै। उन्होंने इतों मरीज़ नूं चुकिया, उन्होंने स्पैशलिस्ट को लै गया मंडी बाउद्दीन अबू बिलाल साहब ने, कोई मुनाज़रे इस्लाम ने, उन्होंने को लै गया। उन्होंने जाके आंदे ने जी ए बंदा भी साड़ा अहम सी, तो ये बंदा जड़ा ना आंदा नमाज मुहम्मदी पढ़ो, इन्हूं ये बीमारी लग गई। बीमारी है या शिफा है? और बीमारी तो वो जी तुहानूं 40 साल तो लगी हुई है। हनफी पढ़नी चाहिए, ये जो पीले कलर की है ये पढ़नी चाहिए, लाल कलर वाली पढ़नी चाहिए, नहीं, नमाज मुहम्मदी जिन्हों शिफा लभी है, तो जिहड़ा बीमार है वो शिफा वाले नूं बीमार समझदा पिया, मंडी लै गया। हुण वो ना मुफ्ती साहब बड़े साहब उन्होंने अपने दफ्तर च लै गए, सामने नोटिस बोर्ड लाया, तो उन्होंने ना ऐं एक डब्बा बनाया, एक डब्बा, उस डब्बे ते इत्थे लिखिया हनफी, इत्थे शाफी, इत्थे मालकी, इत्थे हम्बली। कहंदा देखो ना जो भी मुसलमान है या तो वो हम्बली होगा या हनफी होगा या मालकी होगा या शाफी होगा, पांचवी तो कोई चीज़ हो नहीं सकती। तो लिहाजा इनमें से किसी एक की आप मानेंगे, यही दीन है, यही इस्लाम है। उस अनपढ़ ने क्या, उन्हें क्या है बोर्ड छोड़ आप दे परा चुक, जी मैं गल की वो मैनू दस कि नमाज केड़ी पढ़नी चाहिए। आंदा इनू लै जाओ, इनू लै जाओ। और वल्ला मैं शाहिद है इस चीज़ का, साढ़े पिंड के अंदर ना 4-5 साथी जिहड़े अलहमदुलिल्लाह इस चीज़ से कायल होए कि नमाज मुहम्मदी पढ़ेंगे तो कबूल होगी, नज़दीक आ गए इस मामले दे। जो नज़दीक आए ना तो फिर दुख भी होंदा है, जिन्हां दे बंदे जान उन्होंने दुख तो होंदा है। उन्हें आख्या नहीं जी तुसीं इंज नहीं अहले हदीस होना, तुहानूं असीं ना मुनाजरा कराने आ, मुनाजरे च सारा कुछ पानी पानी ते दुध हो जाएगा, हर शय नखेड़ हो जाना, वखरा वखरा हो जाना। तो कहन लगे ठीक है, मुनाजरे की प्लानिंग बन गई। पहले साढ़े पिंड दे मौलाना उमर फारूक साहब ने, उन्होंने क्या गया, उन्होंने क्या मैं नहीं करना। फिर बाहुवाल दे अब्दुल मजीद साहब ने, उन्होंने क्या मैं करना है सिर्फ एक मौजू ते रफुल हिदैन ते, तो मैं नहीं करना, मैं करना सिर्फ फातिहा ते। तो मैनू महीना दो, उन्होंने महीना दिता, महीने बाद उन्हें आख्या मैं भी कोई नहीं करना। फिर वो साढ़े जिहड़े मोहतरम सन, उन्हों की दुआ सलाम मलकवाल भी बड़ी सी, इत्थे जिहड़े जामिया चो आंदे जांदे सन, तो उस जामिया दे अंदर उन्होंने रबता किया। जामिया वालियां ने एक ना चकवाल दे मुनाजरे, बड़ी सुनने वाली गल जी, थोड़ी जी तवज्जो करिया जे इंशाअल्लाह तुहानूं बड़ा फायदा होएगा इहदे च। चकवाल दे एक मुनाजर साहब सन, उन्हां नाल गल हो गई,
گل ہونے تو بعد جڑے ڈاکٹر ممتاز صاحب سن نا انہوں نے مینوں اطلاع دیتی کہ قاری صاحب 1-2 دیاں دے اندر اندر نا مناظرہ طے ہونے والا ہے، تسی کسی بندے نو بلانا جے یا آپ کرنا جے، اپنی تیاری فور رکھیا جے۔ میں کہا بفضل اللہ تعالی، اللہ دے فضل نال انشاءاللہ کوئی پریشانی کوئی نہیں۔ اچھا اس تو اگلا دن آیا نا، وہی ڈاکٹر صاحب میڈیکل سٹور تے کھڑے نے تے او جڑے بھائی جڑے ملکوال دے تھرو جنہاں نے چکوال والا مناظر ڈھونڈیا سی او انہاں کول ڈاکٹر ممتاز صاحب کول گئے، اوتھے جا کے کیتی کال۔ انہیں ذہن چ رکھیا جے ڈاکٹر ممتاز صاحب بھی علی دیوبندی نے اور انہاں دے نال دے ساتھی بھی علی کی نے دیوبندی، اور مقصد مناظرے دا کی ہے کہ یہ جو دیوبندی ہیں ان کو واپس دیوبندی ہی رکھ لیا جائے، یہ کہیں محمدی نماز کی طرف نہ آ جائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب خود میں نے واقعہ سنایا، کہندے جی کہ او آفتاب صاحب آئے، انہوں نے کال ملائی مناظر صاحب نو، کہنے لگے السلام علیکم محترم اسی نا ایک اہم گل کرنی سی۔ جی فرماؤ۔ کہنے لگے اہم گل یہ سی کہ ساڑھے نا 4-5 ساتھی نے جڑے اہل حدیثاں دے لاگے ہوئے پھردے نے نیڑے، انہاں دا اٹھن بیٹھن ہے تے مناظرے دا ساڑا مقصد ہے کہ انہاں نو واپس لے آندا جائے۔ واللہ مسجد میں بیٹھا ہوں، جس بندے نے یہ بات سنی آج وہ اہل حدیث بھی ہے اور اس چیز کا شاہد اور گواہ بھی ہے، اور کوئی عام آدمی نہیں، ڈاکٹر ہے۔ کہتا ہے مناظر کا سامنے سے یہ جواب تھا مناظر کا۔ مناظر کہنے لگا، کہتا ہے بات سنو، جو اہل حدیث کے قریب ہو گئے ہیں نا وہ واپس آ سکتے، تسی مناظرہ کراؤ تے پاویں مڈو نہ، لیکن اوڑنا پیچھا نہیں مڑنا۔ یہ تاثیر ہے دعوت محمد کی، اور آج یہ میں کہتا ہوں یار تو اہل سنت کہتے ہیں، برم سے کہے سینہ تاج کے کہے، لیکن اہل سنت کہنے کے بعد اپنے اندر کو کھنگال لے، گریبان میں جھانک اور کہے آئندہ کے بعد میں پکا اہل سنت ہوں، میں بخاری سے دعوت دوں گا، مسلم سے دوں گا، ابو داؤد سے دوں گا، نسائی سے دوں گا، ترمذی سے دوں گا۔ اگر میں کسی مسجد کا امام ہوں، میرے خطاب میں اگر کوئی منہ سے زبان سے کوئی لفظ نکلیں گے یا رواہ البخاری، رواہ مسلم، رواہ ابو داؤد، رواہ نسائی، رواہ ترمذی نکلے گا، کیوں کہ ہون میں پکا سچا تے اصلی اہل سنت بن گیا۔ تے جے پاویں جو یہ آکے نا آئندہ تو میں پکا اہل سنت ہاں، اور اہل سنت دیاں جنہیں پکیاں کتاباں نے نا بخاری مسلم ابو داؤد نسائی ترمذی، میں انہاں پکیاں کتاباں چوں دین دی گل کریا کرنی ہے۔ واللہ آپ چھوٹی سی مسجد کے امام ہوں یا منڈی بہاؤدین کی کسی مرکزی مسجد کے امام ہوں، اور جس مسلک اور مذہب یا گروہ یا فرقے سے آپ تعلق رکھتے تھے وہ دیوبند ہو یا بریلوی ہو، جب تم نے کہا میں پکا اہل سنت ہوں اور آئندہ پکی اہل سنت کی کتابوں سے بات کیا کروں گا، سارے علن اعلان کہہ دیں گے اوے اے تے وابی ہو گیا ہے، اے اہل حدیث ہو گیا ہے، اے نماز محمدی دی دعوت دیندہ ہے۔ تے پھر میرے بھائی بخاری مسلم پڑھن والا ڈاکٹر ذاکر نائک ہی کیوں نہ ہوئے، لاکھ اپنے آپ نو اہل حدیث نہ کہے، لیکن جدوں ان دی نماز نو جج کیتا جائے گا بخاری مسلم دے مطابق آئے گی، جدوں اس دی نماز نو مسلکاں دے اندر جج کیتا جائے گا پھر اہل الحدیث دے مطابق آئے گی۔ میرے ایک دوست نے دیوبندی نے، اور 3-4 سال تو نا انہاں نال تھوڑا بہت ڈیبیٹ بھی ہوندی سی، پھر بھی پکے دیوبندی، تے وہ گئے نا سعودیہ پچھلے دنوں چند دن ہی پہلے، انہاں دا تقریباً ہفتہ کی ہویا ہے پہنچے نے، انہوں نے نا جاندیاں اپنے گھر والے جڑی پہلی کال کیتی نا، پہلا فون پتہ کی آندے نے، ایتھے ساریاں اہل حدیثاں دیاں مسیتاں نے، ایتھے ساریاں، حالانکہ کسی مسیت تے لکھیا نہیں ہویا اہل حدیث، واللہ کسی پہ نہیں لکھا ہوا، پورے سعودی عرب کو چھان مارے، لیکن وہ دیوبندی ہوتے ہوئے وہ کیوں کہہ رہا ہے یہ ساری مسجد اہل حدیث کی ہیں؟ کیونکہ نماز اہل حدیث والی ہے، اور اہل حدیث دی نماز کوئی ابے پیو دادی دی تھی نہیں نا، اہل حدیث دی نماز بخاری مسلم ابو داؤد نسائی ترمذی نبی کی حدیث والی ہے۔ جب نبی کی حدیث والی نماز ہے، لوگ تو آپ کو خود بخود کہیں گے آپ کیا ہیں، اہل حدیث ہیں۔ آپ نہ کہیں، لاکھ بار نہ کہیں،
لیکن لوگ آپ کو کہہ دیں گے تسی اپنے آپ دا نام رکھ لو نا اصلی اہل سنت، تو آخر کہ نہیں 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 یہ اہل سنت رہا ہی نہیں، کیونکہ اندر نال اصل لگ گئی ہے، سمجھے نہیں، اندر نال اصل لگ گئی ہے، یہ اہل سنت رہا ہی نہیں، ان کا مطلب ہے کہ پھر تسی اصلی ہے ہی نہیں، جن کی وجہ سے تانوں اصلی تو چیڑ ہو گئی ہے۔ اسی طرح ساڑھے ایک ساتھی نے SMU دیوبندی نے، انہوں نے آج تو میں نے تقریباً کوئی 25-26 سال پہلے دی گل سنائی، انہوں نے ایک بزرگ دی کہن لگے ادو تو ساڑی ترئی چک مسجد کچھ بھی نہیں سی، کہندے ایک بزرگ گئے ترئی چک دے حج تے، آندے مینوں یاد ہے، میں ہمیشہ اس بندے دی گل کردا ہوں نا جن نے تو ڈائریکٹ میں گل سنی ہوئے یا جن نے کیتی ہے تو ان دا میں نام لے کے گل کردا ہوں نا، وہ بھائی پتہ کی آندے نے، وہ بھی آفتاب صاحب نے رکن دے اندر انہاں دی کریانے دی دکان ہے، انہاں نے مینوں نجی میں مجلس دے اندر بھی 5-7 ساتھیاں دے اندر بھی یہی گل سنائی، کہنے لگے کہ وہ جدو بابا جی آئے نا واپس تے اسی مسیتے کردے پیسے ہیں دیوبند دی مسجد وچ وضو، میں بھی دیوبندی تے حج کر کے آن والا بابا بھی دیوبندی، آندے وضو دے دوران میں پوچھ لیا بزرگو ادو یار ویکھو نا اج تے نیٹ ہے نا، ادو نیٹ نہیں سی، جیڑا آندا سی بندہ اندے کول پوچھ کے دل نو ٹھنڈک پاندا سی، تے بزرگاں تو پوچھیا نا اچھا بابا جی دسو تو صحیح اوتھے کیڑا مسلک ہے، تے اس بابے پتہ کیا ادو اہل حدیث صرف ایک بندہ ہوندا سی پورے تری چک دے اندر، اندا نام لے کے آندا او نہیں جڑا بابے دا نام کی سی آپ صاحب تنوں یاد ہونا چکی والا، اچھا انہوں نے اس بابے دا نام لے کہنے لگیا کہ اے اوتھے سارے اے بابے والی نماز پڑھ دے جے، اوتھے سارے اے بابے والی نماز پڑھ دے، تے اس واسطے میرے بھائی ٹھنڈے دل دے نال کوئی کسی نال نفرت نہیں انشاءاللہ، اور نہ ہی اس گفتگو دا نفرت پھیلانا مقصد ہے، ان دا مقصد ہے توجہ دلانا، توجہ اون جی توجہ دلانا جی میں ایک باپ 5 بیٹیاں دا نگران ہے سربراہ ہے نا، تے بچہ کوئی بھی غلط کردا ہے تے انہوں سمجھاندا ہے توجہ دلاندا ہے، پتر چھری تیرے ہاتھ چ لگ جائے گی، پتر بھاویں سمجھے نا ابا ایڈا یار میں کملا تا نہیں ہاں ہن میں 7 سال دا ہو گیا میں چھری چلاں گا، ابا ایویں ہی مینوں جھڑکدا رہندا ہے، لیکن سچی گل ہے کہ ابا جڑی توجہ دلاندا ہے نا کہ پتر خطرہ ہے خطرناک ہے تیرے واسطے مناسب نہیں، اور ایک دن آندا ہے کوئی واقعتاً بندے نوں پھر احساس ہوندا ہے کہ ابا جی ٹھیک آندے سن، تے اس واسطے اسی میں سانوں رب نے اس مسنت تے بٹھایا ہے نا، تے رب نے کچھ موقع دیتا پڑھن پڑھان دا، تے اس واسطے میرا بھی اج مقصد سب واسطے کی ہے، صرف میں خطاب اہل حدیث نہیں کر رہا، دیوبندی پائی ہون یا بریلوی ہون انہاں دی بھی توجہ دلانا مقصود ہے کہ آ جاؤ قرآن و سنت کی طرف توجہ کر لو، اور جب اس طرف آپ کی توجہ ہو جائے گی انشاءاللہ ایک ماہ کے اندر اندر اللہ پاک آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائیں۔ ایک بیماری ہوندی ہے جسمانی، ایک ہوندی ہے روحانی، آج روحانی مریض بڑے نے، روحانی مریض بڑے نے، تے جے ڈاکٹراں پتہ ہوئے روحانی مریض بڑے نے تے ڈاکٹراں دسنا چاہیے یا نہیں، تے وہ ذمہ داری میں نبھائی ہے۔ اللہ پاک کو دعا ہے رب العالمین سانو سب نو قرآن و سنت تے قرآن و حدیث تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔